السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی عنایتوں سے ہم نے قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے تحت چلنے والی 1 سالہ عربی سرٹیفکیٹ کورس دروس اللغۃ العربیۃ للمبتدئین، اس کتاب کے سبق نمبر 19 کو ہم نے مکمل کر لیا ہے، اور سبق نمبر 19 کو میں نے آپ کو اس کی ایکسپلینیشن کیا تھا، اس کو سمجھایا تھا۔ آج اس کے سوال جواب ہم انشاءاللہ بورڈ پر حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو شارٹ بنائی جا رہی ہے تاکہ آپ کے سمجھنے میں بھی آسانی ہو، اور جلد ختم ہونے کی وجہ سے آپ اس کی زیادہ سے زیادہ مشق کر سکے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں اور میرے ساتھ ساتھ اس سبق کی مشق کرے، تو انشاءاللہ العزیز عربی کو کافی حد تک سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ سوال نمبر 3، 1 اور 2 تو مشق پر مبنی تھے، جو میں نے اس سے پہلے کئی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا ہوں۔ اب سوال نمبر 3 سے ہم شروع کریں گے۔ درج ذیل سوالوں کے جواب عربی میں لکھیے۔ اب یہاں پر پہلا سوال ہے من یشتری غسالۃ، من یشتری غسالۃ۔ سوال آپ کو اسکرین پر رہے گا، میں آپ کو جواب دکھا رہا ہوں۔ من کی جگہ صرف حامد لگا دیجیے آپ، اور حامد یشتری، حامد خریدتا ہے، غسالۃ واشنگ مشین کو۔ اور اگر آپ نیچے بھی دیکھیں تو سمجھ جائے گا من این یشتری حامد الغسالہ، یہاں پر جیسا ہے تو اوپر حامد آ جائے گا۔ اب دوسرا سوال ہے من اینا، من اینا کے معنی ہوں گے کہاں سے، فرام ویر۔ من اینا یشتری حامد الغسالۃ، حامد واشنگ مشین کہاں سے خریدتا ہے، تو ہم من اینا کٹ کر دیں گے اور سوال کو ہی جواب بنا دیں گے۔ تو میں بتاتا ہوں، یشتری حامد، خریدتا ہے حامد، غسالۃ واشنگ مشین کو۔ اب یہ جو من ہے تو من یہاں پر لے لیجئے، من السوق، اور اینا کی جگہ سوق لگا دیجئے۔ کہاں سے خریدتا ہے، بازار سے۔ خریدتا ہے حامد واشنگ مشین کو بازار سے۔ اب تیسرا سوال ہے حل تشتری فاطمۃ عنبا، حل تشتری، حل کے معنی کیا، تشتری خریدتی ہے، فاطمۃ، فاطمہ، عنبا انگور کو، کیا فاطمہ انگور کو خریدتی ہے، تو حل کی جگہ صرف آپ نعم لگا دیجئے۔ نعم کے معنی ہاں، تشتری خریدتی ہے، فاطمۃ، فاطمہ، فاطمہ خریدنے والی کس سے ہوں گی، 2 چیزوں سے، ایک تو فاطمہ کے حساب سے یہاں تا، جیسے حامد کے حساب سے یہاں پر یا آیا ہے تو فاطمہ کے حساب سے یہاں پر تا آئے گا۔ تشتری فاطمہ، فاطمہ خریدتی ہے، اور جیسے حامد خریدنے والا سبجیکٹ ہے تو پیش آیا تو فاطمہ پہ بھی پیش دینا پڑے گا۔ نعم تشتری فاطمہ، ہاں خریدتی ہے فاطمہ، عنبا، کس کو خریدتی ہے، انگور کو۔ اب سوال نمبر 4 ہے متى تقرأ المجلة العربیۃ۔ اب یہاں پر صرف تقرأ دیے ہے، فاطمہ اور کچھ نہیں دیے ہے، تو تقرأ کا مطلب سامنے سننے والا مخاطب ہوتا ہے، اور مخاطب مرد، یعنی سیکنڈ پرسن میل۔ متى تقرأ، آپ کب پڑھتے ہیں، کس کو، المجلۃ میگزین کو، اور العربیۃ عربی میگزین کو۔ آپ عربی میگزین کو کب پڑھتے ہیں، تو میں متا کے بولے تو یہ وقت پوچھ رہے ہیں، تو تقرأ کا میں کر دیتا ہوں اقرأ، اقرأ المجلۃ العربیۃ، میں پڑھتا ہوں عربی میگزین کو، فی الصباح، کب پڑھتا ہوں، صبح میں۔ سوال نمبر 5 ہے من این تشتری التمر، من این تشتری التمر، آپ کہاں سے، تشتری خریدتے ہیں، التمر کھجور کو، تو تشتری کو میں اشتری کر دیتا ہوں، یو بائے کو آئی بائے اگر کرنا ہے تو اشتری کروں گا، اشتری التمر، میں خریدتا ہوں کھجور کو، من الحدیقۃ، کہاں سے، باغ سے، میں کھجور خریدتا ہوں باغ سے۔ اب چھٹا سوال ہے متى تأکل التمر، متى تأکل، آپ کب کھاتے ہیں، التمر، آپ کھجور کب کھاتے ہیں، تو میں کہوں گا آکل التمر، میں کھاتا ہوں کھجور کو، لیلا ونہارا، لیلا ونہارا، رات دن، میں کھاتا ہوں کھجور کو رات دن، رات میں بھی کھاتا ہوں اور دن میں بھی کھاتا ہوں۔ اب سوال نمبر 2 میں ایک کو سوال باقی رکھ رہا ہوں، سوال نمبر 4 یہاں پہ لکھا رہا ہوں تاکہ 4 کو سمجھنے کے لیے ہم 3 کو دیکھ کے آسانی ہو جائے۔ اب دیکھیں جملہ، سوال نمبر 4 ہے جملوں کو مکمل کیجئے، جملوں کو مکمل کیجئے۔ پہلا سوال ہے یذهب حامد الی، یذهب کے معنی جاتا ہے، حامد حامد، اور کہاں جاتا ہے، الی السوق،
تو خالی جگہ میں آ جائے گا بازار. حامد جاتا ہے بازار کی طرف. دوسرا سوال ہے تذهب فاطمۃ. تذهب دیکھیں حامد مذکر ہے تو یا دے دیے، یذهب کر دیے، اور فاطمہ مؤنث ہے فیمیل ہے تو اس لیے اس کو تا دے دیے. تذهب فاطمۃ اور ڈیش آ گیا تو اس کو باغ میں بھیج دیجیے آپ. الی الحدیقۃ فاطمہ جاتی ہے کس کی طرف؟ باغ کی طرف. تیسرا انا اشتری. انا اشتری، انا اشتری کے معنی میں خریدتا ہوں. تو یہاں پر دیکھیے کیا آیا؟ اشتری التمر، میں خریدتا ہوں کس کو؟ کھجور کو. تو خالی جگہ میں التمر آ جائے گا. 4 ہوا یاکل. ہوا یاکل وہ کھاتا ہے تو میں خالی جگہ میں العنب کر دیتا ہوں. ہوا یاکل العنب وہ کھاتا ہے العنب انگور. ہوا یاکل العنب وہ انگور کھاتا ہے. اور 5 انت تأخذ. انت تأخذ آپ لیتے ہیں تو میں یہاں پر کر دوں گا لحما طریا. لحما طریا آپ تازہ گوشت لیتے ہیں. تأخذ کے میں نے لینا. ہوا یقرأ، اب ہوا بولے تو وہ آدمی، یقرأ پڑھتا ہے. ہوا یقرأ وہ پڑھتا ہے تو میں خالی جگہ میں کر دیتا ہوں المجلۃ العربیۃ وہ پڑھتا ہے عربی میگزین کو. یہاں پر ہمارے 2 سوال مکمل ہو چکے ہیں. اب سوال نمبر 5 ہے فاعل اور مفعول کے اعراب درست کیجیے. اب دیکھیں یہاں پر اعراب میں سبجیکٹ اور آبجیکٹ کے اعراب میں فرق ہے، ہم کو دیکھنا ہے. من یشتری غسالۃ. اب من یشتری غسالۃ اگر ہم ایسا پڑھے تو ہو جائے گا واشنگ مشین نے کس کو خریدا. واشنگ مشین سبجیکٹ پیش سے ہو جا رہی ہے تو ہم کو صرف صحیح کیسا ہوگا یہ من یشتری کون خریدتا ہے. تو غسالۃ کے پیش کو 2 زبر کرنا پڑے گا. غسالۃ تو یہ سبجیکٹ سے آبجیکٹ ہو جائے گی. کون خریدتا ہے واشنگ مشین کو، پہلا ہوا. اب دوسرا دیکھیں گے ہم تو دوسرے میں ہے انت تأکل عنب. انت تأکل عنب ترجمہ ہوگا تم بھی کھاتے ہو اور انگور بھی کھاتا ہے. انگور کھانے والا کس سے بن گیا؟ 2 پیش سے. تو اس کا صحیح اعراب کیا ہوگا؟ انت تأکل. انت تأکل تم کھاتے ہو، اور عنب کو عنبن کرنا پڑے گا تو کیونکہ انگور کھایا جا رہا ہے تو انت تأکل عنبن تم انگور کھاتے ہو. تیسرا یقرأ حامدن مجلۃ عربیۃ. اگر دیکھیں یقرأ کے میں نے پڑھتا ہے، حامدن حامد کو، مجلۃ عربیۃ عربی میگزین. ترجمہ کیا ہو گیا؟ عربی میگزین حامد کو پڑھتا ہے یا پڑھ رہا ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا بلکہ حامد عربی میگزین کو پڑھے گا. تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ جہاں حامد پہ زبر ہے وہاں پر پیش دینا پڑے گا تو حامد پڑھنے والا بنے گا. یقرأ حامد حامد پڑھتا ہے اور جو پیش ہے وہاں پر زبر دینا پڑے گا مجلۃ عربیۃ. یہ جملہ صحیح ہوا، پڑھتا ہے حامد عربی میگزین کو. چوتھا جملہ ہوگا انا اقرأ مجلۃ ہندیۃ. اب ترجمہ ہوگا میں پڑھتا ہوں اور ہندی میگزین بھی پڑھتا ہے. تو یہ جملہ غلط ہو گیا. میں اس کو کس طریقے سے کروں گا؟ انا اقرأ میں پڑھتا ہوں، مجلۃ میگزین، اور عربیۃ کیسے میگزین کو؟ عربی میگزین کو. اب 5 ہے هل تأكل تمر. هل تأكل تمر تو یہ ہو جائے گا هل تأكل کیا آپ کھاتے ہیں، تمر سے تمر. هل تأكل تمرا کیا آپ کھاتے ہیں کھجور کو. اور 6 تأكل البنت عنب في الصبا. ترجمہ ہو جائے گا تأكل البنت کھاتی ہے، کھاتا ہے لڑکوں، کھاتا ہے لڑکی کو انجیر فی الصبا، کھاتا ہے لڑکی کو انگور فی الصبا ہی صبا میں. تو یہاں پر ہم کو کہنا پڑے گا تأکل جب لائے ہے تو البنت لانا پڑے گا یہاں پیش. تأکل البنت کھاتی ہے لڑکی، اور عنب انگور کھانے والا تھا تو اس کو کھایا جانے والا کرنا ہے تو اس کو زبر دینا پڑے گا. عنبن کھاتی ہے لڑکی انگور، اور کب کھاتی ہے؟ فی الصبا صبا میں. اب 6 اسی کے مطابق ہم تشریح یعنی فاعل کے مطابق ہم فعل کی تصحیح کریں گے. سوال نمبر 6 ہے فاعل کے مطابق فعل کی تصحیح کیجیے. تو اب پہلا جملہ ہے تشتری حامد غسالۃ من السوق. تو یہ تشتری کو ہم یشتری کر دیں گے کیونکہ میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے اگر حامد رہا ہے تو یہاں تا نہیں آئے گا بلکہ یہ آئے گا.
صرف ہم کو اتنا درست کرنا ہے. یشتری حامدن غسالتن، خریدتا ہے حامد واشنگ مشین، اور کہاں سے خریدتا ہے؟ من السوق، بازار سے. پہلا. اب دوسرا جملہ ہے یاکل البنت التمر فی الصباح. ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ البنت اگر آ گیا تو وہاں پر یاکل نہیں آئے گا، یہی یا سے تا بن جائے گا. تو اس میں صرف اتنی غلطی ہے. تاکل البنت لڑکی کھاتی ہے، التمر لڑکی کھاتی ہے کھجور کو، فی الصباح، اور کب کھاتی ہے؟ صبح میں. نمبر 3 هل انت یقرأ مجلة عربیة. هل انت جیسے ہی آئے گا تو یہ یقرأ تقرأ میں بدل جائے گا، کیونکہ یقرأ کے معنی وہ پڑھتا ہے اور تقرأ کے معنی تم پڑھتے ہو. هل انت تقرأ، کیا آپ پڑھتے ہو، مجلة عربیة، کس کو؟ عربی میگزین کو. انا یشتری المکواۃ من السوق. جہاں پر انا آئے گا تو انا کے ویسے یہ یا الف میں بدل جائے گا، تو یشتری سے اشتری ہو جائے گا. انا اشتری، میں خریدتا ہوں. المکواۃ پریس، المکواۃ کس کو کہیں گے؟ پریس کو. المکواۃ، اور کہاں سے خریدتے ہیں؟ انا اشتری المکواۃ، میں خریدتا ہوں پریس کو. اور کہاں سے خریدتا ہوں؟ من السوق، بازار سے. اور 5واں جملہ ہے وَتَأْكُلُ الْعِنَبَ فِي الْمَسَاءِ. جہاں پر ہوا آئے گا تو یہی تا یا میں بدل جائے گا، تو ہوا یأکل ہونا چاہیے. ہوا یأکل، وہ کھاتا ہے، العنب انگور کو. اور کب کھاتا ہے انگور؟ فی المساء، شام میں. یہ ہمارے چند جملے تھے جن کو ہم نے مکمل کیا. اب سوال نمبر 7 ترجمے پر مبنی ہے. یہاں پر ترجمے کے لیے آپ کو اسکرین پہ جملہ دکھایا جائے گا اور میں اس کی عربی یہاں پر بناؤں گا. سوال نمبر 7 ہے مندرجہ ذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے. پہلا ہے میں صبح بازار جاتا ہوں. میں صبح بازار جاتا ہوں، تو میں جاتا ہوں تو کیسا بولیں گے عربی میں؟ انا اذهب، میں جاتا ہوں. اور کہاں پر؟ بازار، تو الی السوق، انا اذهب الی السوق فی الصباح، میں صبح بازار جاتا ہوں. نمبر 2 دوسرا جملہ ہے فاطمہ شام کو پارک میں جاتی ہے. پارک کے معنی باغ ہوں گے. فاطمہ شام کو پارک میں جاتی ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ فاطمہ کے لیے کیونکہ لفظ فاطمہ مؤنث ہے تو یہاں پر میں تذہب دے دوں گا. تذہب جاتی ہے، فاطمہ تو فاطمہ، تذہب فاطمہ تو جاتی ہے فاطمہ. الی الحدیقۃ، کہاں پر؟ پارک میں. اور کب جاتی ہے؟ شام میں، تو یہ آ جائے گا مساء. نمبر 3 حامد واشنگ مشین و پریس و موٹر سائیکل خریدتا ہے. حامد واشنگ مشین و پریس و موٹر سائیکل خریدتا ہے. کون خریدتا ہے؟ حامد. تو حامد چونکہ یہ مذکر ہے تو حامد کے لیے یا دینا پڑے گا، جیسے فاطمہ کے لیے ہم نے تا دیا تھا، تو یہ ہو جائے گا یشتری حامد، خریدتا ہے حامد. اب واشنگ مشین کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ الغسالۃ، واشنگ مشین. اور دوسرا پریس بولے تو پریس کو کہیں گے والمکواۃ، والمکواۃ. اور واشنگ مشین اور پریس اور موٹر سائیکل والدراجہ، والدراجۃ الناریۃ، اور موٹر سائیکل خریدتا ہے. اور کہاں سے خریدتا ہے یہ نہیں دیا. چوتھا جملہ ہے فاطمہ انگور کھجور اور آم کھاتی ہے. کون کھاتی ہے؟ فاطمہ. تو فاطمہ کے لیے تا دے دیں گے ہم. تاکلو فاطمۃ، فاطمہ کھاتی ہے، العنب انگور، کھجور و تمرہ، اور کھجور و تمرہ، اور آم، والانبج، والانبج، انبج عربی میں آم کو کہتے ہیں. 5 میں بازار سے پریس خریدتا ہوں. پریس کے معنی استری، تو میں خریدتا ہوں تو یہ آ جائے گا اشتری. اشتری میں خریدتا ہوں. المکواۃ پریس، اور کہاں سے؟ من السوق، بازار سے. اشتری المکواۃ من السوق، میں بازار سے پریس خریدتا ہوں. آپ باغ سے کھجور خریدتے ہیں. اب آپ بتا رہے ہیں تو آپ کے لیے انتا بولنا پڑے گا، اور جیسے یہ انتا آئے گا تو یہاں پر تا جائے گا. انتا تشتری، آپ خریدتے ہیں. اور کیا خریدتے ہیں؟ آپ باغ سے کھجور خریدتے ہیں. تو
تشتری ثمرہ من الحدیقتی، آپ باغ سے کھجور خریدتے ہیں۔ ساتواں جملہ ہے تم گوشت اور روٹی صبح میں کھاتے ہو، تو تم کرنا ہے آپ یا تم کہنا ہے تو انت ہی آئے گا۔ انت آپ، تم گوشت اور روٹی صبح میں کھاتے ہو تو انت تاکلو آپ کھاتے ہو، کس کو کھاتے ہو؟ اللحم گوشت کو، والخبز اور روٹی کو، فی الصباح کب کھاتے ہو؟ صبح میں۔ آٹھواں جملہ بنے گا آپ انگور اور کھجور شام میں کھاتے ہو، سب آپ ہی کھا رہے ہیں، تو اس کے لیے کیا آ جائے گا؟ انت تاکلو آپ کھاتے ہو، اور کیا کھاتے ہو رات میں؟ آپ انگور اور کھجور۔ انت تاکل العناب آپ کھاتے ہو انگور، والتمر اور کھجور کو، مساء کب کھاتے ہو؟ شام میں۔ نواں جملہ یہاں پر بنے گا وہ تازہ گوشت کھاتا ہے، اب وہ کھا رہا ہے تو وہ کے لیے ہوا لیں گے، اور ہوا کے لیے جیسے تم کھا رہے ہو تو تا تھا، تاکلو تم کھاتے ہو، اور وہ کھاتا ہے تو یہ یاکلو آ جائے گا، ہوا یاکلو وہ کھاتا ہے، اور کس کو کھاتا ہے؟ اللحم وہ کھاتا ہے، کس کو؟ وہ گوشت کھاتا ہے، گوشت بھی کیسا ہے؟ تازہ، اللحم الطازج وہ تازہ گوشت کھاتا ہے۔ اور 10واں جملہ ہے وہ عورت تازہ انگور کھاتی ہے، وہ عورت تازہ انگور کھاتی ہے، تو وہ عورت کہنا ہے آپ کو، تو اس کو دو طریقے سے کہہ سکتے ہیں۔ اب وہ عورت انہوں نے بتا دی تو تلک المرأۃ، تلک المرأۃ، اور عورت کے لیے یہ تا آتا ہے، تلک المرأۃ تأکل وہ عورت کھاتی ہے تازہ انگور، تو یہاں جائے گا العنب الطازج، وہ عورت تلک المرأۃ وہ عورت تأکل کھاتی ہے، العنب الطازج تازہ انگور، وہ عورت تازہ انگور کھاتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں پر ہمارا یہ چیپٹر ختم ہوا ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس کی پریکٹس کرے اور خوب اس کو لکھتے رہے، تاکہ اس کے جملے اور اس کے الفاظ سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو عربی زبان سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔